الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج جو آیت کریمہ ہمارا موضوع سخن ہوگی اور جس آیت کے ضمن میں مجھے تھوڑی دیر آپ لوگوں سے مخاطب رہنا ہے، سورہ مومن کی آیت فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، یہ اتنا ہی حصہ ہے اور اسی سے میں اپنی بات کا آغاز کروں گا اور اسی آیت کریمہ کے گرد ہم اپنے موضوع کو لے کے چلتے رہیں گے۔ آج کی گفتگو کو موضوع شعور، نبوی شعور اور ان دونوں کی روشنی میں اہل اللہ کا کردار کیا ہے۔ عموماً میری ایک عادت ہے کہ میں یا تو کتابیں ساتھ لے کے بیٹھتا ہوں یا نوٹس وغیرہ لیے ہوتے ہیں کہ مجھے گفتگو کرنی ہے اور میں اپنی بات کر سکوں۔ آج پہلی مرتبہ یہ صورتحال ہے، نہ تو کوئی تیاری ہے، نہ نوٹس ہیں، نہ کتابیں پاس ہیں، بس یوں ہی کل ڈاکٹر صاحب کا میسج آیا، گھر میں کچھ مصروفیات ایسی تھیں کہ میں کچھ بھی نہیں پڑھ سکا اس حوالے سے۔ تو آج جیسی پھر گفتگو ہوگی بس یہ ہے کہ آپ قبول فرما لیجئے گا۔ لفظ شعور، یہاں سے ہم اپنا آغاز کرتے ہیں بات کا۔ عربی میں حاسہ کہا جاتا ہے شعور کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم فلسفہ میں بڑا قدیم سوال ہے کہ شعور کیا ہے۔ شعور کو فلسفی لکھنے والوں نے، فلسفہ دانوں نے یہ کہا کہ آپ اسے وجود کا متبادل کہہ سکتے ہیں۔ شعور وجود کا متبادل ہے، اس میں عقل، ارادہ، ادراک، طبیعت، یہ اس کی مختلف فیکلٹیز ہیں جو شعور کے محمول کہلاتے ہیں۔ طبیعت و دل وغیرہ اس میں شامل ہے۔ شعور خیالات و تصورات کا خزانہ دار ہی نہیں، یہ احوال و احساس کا بھی حامل ہے۔ یہ کبھی احوال و احساسات کو جنریٹ کرتا ہے اور کبھی فی نفس ہی اس میں احوال و احساسات موجود ہوتے ہیں۔ یا یوں کہہ دیجئے کہ شعور فارمز کا بھی مجموعہ ہے اور اسٹیٹس کا بھی مجموعہ ہے۔ کیفیات، احوال وغیرہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جہاں عقل پہنچنے کی متمنی ہوتی ہے کہ شعور اور وجود اپنے اصل میں ایک ہو جائیں۔ عقل یہ چاہتی ہے کہ شعور اور وجود اپنی اصل میں ایک ہو جائیں، گویا شعور اور وجود دونوں کے مابین ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے۔ اب آپ اسے ایک دوسرے کے ساتھ متوازی نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ ایک دوسرے کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ وجود، ذہن، طبیعت اور ارادہ کسی بھی شخصیت کو کامل بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ اور جب آپ شعور کی بات کرتے ہیں تو شعور میں
وجود اپنی حقیقت کے ساتھ جس مقام ادراک کا حامل ہوتا ہے وہ شعور کہلاتا ہے۔ وجود جب کسی مقام درک کو پا لیتا ہے، وجود جب کسی مقام درک کو، مقام ادراک کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ شعور بن جاتا ہے۔ آپ اگر فلسفی کی ہی ڈیفینیشن دیکھیں جو علماء نے لکھی ہے، حکماء نے لکھی ہے، کہ انسانی وسعت و طاقت کی حد تک ظن و تقلید کے طور پر نہیں بلکہ دلائل و براہین کے ذریعے سے موجودات کی حقیقتوں کا جیسی کہ وہ ہیں جاننا اور ان کے ہونے کے متعلق حکم و فیصلہ کرنا، یہ شعور کہلاتا ہے۔ اسی کو نفس انسانی کی تکمیل کا نام بھی دیا جاتا ہے اور اسی کو فلسفہ بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو تعریف کو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ باری تعالی سے نفس انسانی کو تشبہ و مماثلت حاصل ہو، اس لیے بشری طاقت کی حد تک نظمی کائنات کے لیے عقلی نظام پیدا کرنے کا نام شعور ہے، فلسفہ ہے، وجود ہے۔ میں تینوں کو ایک ہی لفظ بول رہا ہوں۔ اب آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی طرف جائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار عزتی میں دست رحمت دراز فرمائے اور التجا کی کہ اے پروردگار مجھے اشیاء کو اس طرح دکھا جیسی کہ وہ ہیں، یعنی اشیاء کی حقیقت کا علم عطا فرما۔ یہی اشیاء کی حقیقت کا ادراک شعور کہلاتا ہے۔ اشیاء کو نسبت ہے اس لفظ کے ساتھ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا، آدم وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو سارے نام بتائے گئے۔ وہ نام جن چیزوں کے تھے وہ کائنات کی حقیقتیں تھیں، کائنات کے تمام مخفی خزانے تھے۔ آدم کو ان تمام کے اسماء بتائے گئے۔ آدم علی نبینا علیہ السلام کے امام و مقتدا کو ان کے دعا کی بدولت ان تمام کا درک، ان تمام کا ادراک عطا کیا گیا۔ یہ مقام شعور ہے کہ آدم علیہ السلام کی شعوری اپج اسماء تک تھی اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شعوری اپج انہی اسماء کے احوال و ادراک اور انہی اشیاء کی حقیقت تک کا سفر طے کر کے گئی تھی۔ اسی لیے علماء نے جو آگے بات کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجموعی شعور، کیونکہ معراج شعور حضور علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ شعور اپنے درجے میں جیسے جیسے ترقی کرتا گیا، آدم علیہ السلام آپ سے انسانیت کے ارتقاء کا سفر شروع ہوتا ہے۔ انسانیت اپنے ارتقاء کا سفر شروع کرتی ہے اور یہ مختلف منازل، مختلف مدارج طے کرتے کرتے جب زمانے رسالت تک آتے ہیں تو قرآن اعلان کرتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج تکمیل ہو گئی دین کی، آج نعمت کا اتمام کر دیا گیا اور آج تمہارے لیے ایک ہی دین کو ہمیشہ کے لیے مختص کر دیا گیا۔ یعنی یہ نقطہ کمال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ ارتقاء کے تمام راستے طے کر لیے گئے، تمام سیڑھیاں چڑھ لی گئی۔ آج مقامی معراج ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا۔ یہ معراج شعور ہے۔ جب یہ مجموعی شعور اپنی ماہیت میں نظر آئے اسے ایمان کہتے ہیں، اور جب یہ اپنی کیفیت کو ظاہر کرے اسے اخلاق کہتے ہیں، اور جب اس کی کیفیت
زمانے پہ ظاہر ہو جائے یا اپنی کیفیت کو زمانے میں اپلائیبل بنائے تو اسے فلسفائیبل کہتے ہیں، یعنی وہ زمانے کو سمجھ آنے والی چیزیں ہوتی ہیں، زمانے پہ زمانے کے راز کو آشکار کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ شعور کی تعریف ہے۔ اگر ان میں کچھ چیزیں آپ چاہیں تو مزید سمجھ سکیں گے کہ شعور در حقیقت وجود کے کمال، جہاں وجود ذات سے لے کر وجود کائنات تک اور وجود کائنات سے وجود خالق کائنات تک کا سفر طے ہوتا ہے، جہاں معراج مقام انسانی کا سفر طے کیا جاتا ہے، جہاں ارتقاء آدمیت کا سفر طے کیا جاتا ہے، اور جب انتہا کو پا لیا جائے، جب اس مقام کو پا لیا جائے کہ قرآن اس کے بارے میں کہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحا، تو جو ما اوحا کے مقام پہ، جو او ادنا کے مقام پہ جا کر کے جلوہ ذات میں ایک ذات گم گشتہ ہو جائے، یہ عروج ہے، یہ معراج ہے اس شعور کی جس میں ادراک ذات بھی ہے، جس میں ادراک خالق کائنات بھی ہے۔ یہ شعور کا ایک سفر ہے جو بتدریج چلتا رہا۔ اب جب شعور کا سفر مکمل ہوا تو نبوی شعور کیا ہے؟ نبوت کسے کہتے ہیں؟ نبوت کے عناصر ترکیبی کیا ہیں؟ نبوت کیوں عطا کی جاتی ہے؟ علماء نے اس پہ بہت ساری باتیں کر رکھی ہیں، کائنات میں اس پہ بہت ساری باتیں ہوتی چلی آئی ہیں، اور دنیا آپ کو اس حوالے سے ہمیشہ کوئی نئی شے بتاتی رہی ہے۔ نبوت در حقیقت اس نظام کا نام ہے جو اللہ نے مقام نیابت کی صورت انسان کے سپرد کیا ہے۔ نبوت یہ نہیں کہ آپ 2 نمازیں ادا کر لیں، 4 روزے رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے دیں اور معاملے کو ختم کر دیں، زندگی بس اسی کے گرد گھومتی رہے۔ یہ نبوت نہیں، بلکہ نبوت تو یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں نائب بنانے لگا ہوں جو زمین پہ جا کے زمین پہ نظام خداوندی کو نافذ کرے۔ نبوت در حقیقت نظام خداوندی کے نفاذ کا نام ہے۔ نبوت نماز روزے کے قیام وہ نبوت میں وہ اعمال ہیں جو اخلاقی یا نفسیاتی تربیت کا ذریعہ ہیں، اصل نہیں۔ نبوت اپنی اصل میں کائنات میں نظام خداوندی کے قیام کے لیے اللہ رب العزت کا ایک تیار شدہ ماڈل ہے جو اللہ رب العزت زمین والوں کو عطا کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو نیابت خداوندی کا تاج پہنایا گیا۔ آدم علی نبینا علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ جیسے میں نے شعور کی تعریف میں یہ بات کہی کہ شعور ایک تدریجی عمل ہے، اور آپ اگر ہیگل کو پڑھ لیں تو ہیگل بھی یہی بات کرتا ہے کہ شعور کو ایک تدریجی عمل ماننا ہے جو انسان کو اپنی ذات اور کائنات کی حقیقت سے روشناس کرواتا ہے۔ یہی شعور ہے ہیگل کی زبان میں بھی، یہی شعور ہے فلاسفہ مسلم حکما کی زبان میں بھی۔ تو شعور کا سفر جب آپ سمجھ چکے تو نبوت کا سفر یہ ہے کہ نبی جب آدم کی صورت میں کائنات میں آئے تو نیابت خداوندی کا تاج پہن کے خدا کے نظام کو زمانے میں لاگو کرے، خدا کا نظام زمانے میں متعارف کروائے، وہ دنیا کو بتائے کہ کائنات میں کوئی اس کائنات کا خالق بھی ہے، کوئی اس کائنات کا مالک بھی ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی رضا و مرضی کو کائنات میں متعارف کروا کر کے دنیا والوں کو اس کے احوال بتائے جائیں، دنیا والوں کو یہ بتایا جائے کہ اس کا ادب، اس کا احترام اور اس کی عبادت کی یہ صورت ہے، اور اس کے بندوں کے ساتھ تعلق کی یہ صورت ہے، اس کے دیگر مخلوق کے ساتھ رہنے سہنے کی کیفیت یہ ہے۔ وہ تمام کیفیات، وہ تمام احساسات، وہ تمام جذبات
جو کائنات کے ساتھ متعلق ہوں گے وہ تمام تر جو اللہ نے نبی کے ذریعے کائنات میں لاگو کیے، جو اللہ نے نبی کے ذریعے زمانے میں نافذ العمل بنائے، انہیں نبوت کہا گیا۔ آدم بھی یہی لے کر کے آئے تھے، نوح بھی یہی لے کر کے آئے تھے، ابراہیم بھی اسی مقصد و مشن کے لیے آئے تھے۔ اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم کو نمرود سے جھگڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت موسیٰ کو فرعون سے ٹکر لینے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے زمانے کے بادشاہوں سے الجھنے کی کیا حاجت تھی؟ اسی طرح دیگر انبیاء کرام کے احوال کو پڑھ لیں، ہر نبی کہیں نہ کہیں اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے اپنے موجودہ جو ان کا نظام حکومت ہوتا، نظام کائنات ہوتا، اس سے ٹکر لیتا، انہیں بتاتا کہ میں خدا کا پیامبر بن کے آیا ہوں، میں خدا کا ایک نظام لے کر کے آیا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، کفار مکہ کو اس بات سے کوئی غرض نہ تھی کہ حضور علیہ السلام ایک نہیں 100 نمازیں پڑھیں، حضور کے ساتھ ہی ہزاروں نمازیں پڑھیں۔ نمازیں پڑھنے سے ان کا کیا جاتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنے سے ان کا کیا جاتا ہے؟ مگر وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہر طرح کی حکومت، ہر طرح کا اختیار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جائے، یہاں تک کہ جب اخنس بن شریق نے بدر کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو یہ کہا کہ یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سچا مانتے ہو یا جھوٹا؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں انہو لصادق، وہ سچے ہیں، یقیناً وہ سچے ہیں۔ وہ کبھی بھی، یہ لفظ ہیں ابو جہل کے، وہ کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو اخنس بن شریق کہنے لگا کہ پھر یہ بتاؤ تمہارا جھگڑا کس بات کا ہے؟ اگر حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے جھوٹ کا استار نہیں ہو سکتا، حضور علیہ السلام سچی ہیں، تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میرا جھگڑا تو کوئی نہیں، بس اتنی بات ہے کہ مکے کی سیادت بھی یہی لے جائیں، آب زمزم کی نگرانی بھی یہی لے جائیں، کعبہ کی چابی بردار، کنجی بردار بھی یہی ہوں، جو قافلے آئیں وہ انہی کے پاس آئیں، انہی کے پاس بیٹھی، سارا کچھ تو یہ لے گئے، ہمارے ہاتھ میں کیا آیا؟ قریش کیا لے جائیں گے؟ یہ ابو جہل نے صراحتاً کہا، اس نے کہا جھگڑا حکومت کا ہے، جھگڑا نظام کا ہے، جھگڑا نمازوں کا نہیں، جھگڑا روزوں کا نہیں، حج زکوٰۃ کا نہیں، یہ معاملات ان کے ذاتی ہیں، ہمارا یہ معاملہ ہی نہیں۔ ہم تو حکومت کی بات کرتے ہیں، اختیارات کی بات کرتے ہیں، نظام کی بات کرتے ہیں۔ اخنس بن شریق کے سامنے کھڑا ابو جہل یہ بات جانتا ہے کہ نبی زمانے میں آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے نظام کو نافذ العمل کرے۔ نبوت کا معنی یہی ہے۔ اب جب نبوت یہ معنی رکھتی ہے، میں ان دونوں لفظوں پہ مزید بات کو کھینچوں یوں ہی لمبی ہوتی چلی جائے گی اور بات ہم اور طرف لے کے چلے جائیں گے، اس لیے اس پہ مزید وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے موضوع کی طرف تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ سمجھنے کی بات ہے کہ جب نبی آتا نظام خدا کو کائنات میں متعارف کروانے کے لیے ہے، اور وہ درک رکھتا ہے کہ میں نے ایک چونٹی سے لے کر کے چونٹی کے خالق تک کے پورے سفر کو تدریجاً طے کرنا ہے، عبور کرنا ہے، اور صرف اپنی ذات میں نہیں، اپنی پوری کائنات میں سب کو خدا تک لے جانا ہے۔ نبی کا تعلق یہی ہے نا، نبی خدا اور بندے کے مابین نسبت رکھتا ہے، خدا اور بندے کے مابین ایک نسبت قائم کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو نبی فریضہ ہی یہی لے کر کے آتا ہے کہ نظام کائنات کو کائنات میں اس طرح متعارف کروایا جائے کہ یہ کائنات اس سارے رنگ میں رنگ جائے، اور ایسی رنگے کہ پھر ان کا تعلق ان کے خالق کے ساتھ ایسا مضبوط ہو جائے کہ درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ آپ علامہ ابن عربی رحمت اللہ تعالی ان کی فصوص الحکم کا مطالعہ کریں گے، ان کی دیگر کتابیں، جب آپ نے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی کو خطوط لکھے، امام حضرت علامہ ابن عربی نے حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی کو خطوط لکھے، اور خطوط میں یہ لکھا کہ رازی میں آپ کے کلام کو پڑھتا ہوں،
میں آپ کو اپنا استاد، اپنا مقتدا، اپنا پیشوا مانتا ہوں، لیکن کبھی کبھار مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی کتابیں ہمیں کتابوں سے تعلق جوڑنے کی ترغیب تو دیتی ہیں، کتابوں کے ساتھ جڑے رہنے کی دعوت تو دیتی ہیں، مگر وہ خدا کے ساتھ اس طرح کی نسبت کا زاویہ نہیں بتاتی جس میں یہ کتاب منظر سے ہٹ جائے اور خدا سامنے آ جائے۔ یعنی مقام مشاہدہ، مقام شہود پہ ہم نے جو جلوہ ذات کرنا تھا، جو کشف ہم پہ طلوع ہونا تھا، اس کشف کے معنی و مفاہیم کبھی کبھار آپ کی کتابوں سے مجھے میسر نہیں آتے۔ فخر الدین اپنے اندر وہ خوبی پیدا کرو، یہ علامہ ابن عربی کی عبارت سے فرماتے اپنے اندر وہ خوبی پیدا کرو کہ خدا تمام تر حجابات کو ہٹا کر کے اپنے جلوے کے ساتھ مقام احسان کی صورت تمہارے سامنے ہو اور تم اپنے خدا کو دیکھ رہے ہو، خدا تمہیں دیکھ رہا ہو۔ مقامی احسان یہی ہے نا۔ آپ حدیث جبریل کا مطالعہ کر لیں، حدیث جبرائیل میں جب حضرت جبرائیل امین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مقامی احسان یہ ہے یا احسان یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے جب سر جھکانے کے لیے، عاجزی کے لیے، عبادت کے لیے کھڑا ہو تو وہ اپنے خدا کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہو۔ اگر یہ نہ کر سکے تو کم از کم یہ صورتحال تو ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، یہ یقین ہو، اس یقین کے ساتھ کھڑا ہو کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے نماز کے ساتھ عمل خاص نہیں کیا، ہر عمل میں یہی صورت نظر آئے کہ اسے ہر جلوے میں جلوہ خدا نظر آئے، ہر کائنات کے ہر گوشے سے، کائنات کے ہر منظر سے، کائنات کے ہر رنگ سے اسے جلوہ خدا جھلکتا ہوا نظر آئے۔ جب اسے ہر پھول بوٹے میں خدا ہی کی رعنائی نظر آئے گی، جب اسے کوسے قضا کے ہر رنگ میں خدا کا رنگ نظر آئے گا، جب اسے کائنات کی وسعتوں میں ہر رنگ ہر صورت خدا کی صورت نظر آئے گی، تو وہ مقام وحدت الوجود کا قائل، مقام وحدت الوجود کے ترانے گاتا ہوا بے اختیار یہ پکار اٹھے گا کہ تو ہی تو ہے کہ جس کے لیے یہ ساری کائنات ہے۔ یہی نسبت تو خدا قائم کرنے کے لیے نبیوں کو بھیج رہا ہے، اور اہل اللہ، اللہ کے اولیاء کاملین اسی طرف علماء اور اولیاء اور صلحاء کی توجہ دلاتے چلے آئے ہیں کہ تمہیں تمام تر حجابات کو ہٹا کر کے اپنی نگاہوں کے سامنے خدا کریم کو سامنے لانا ہے اور خدا ہی کے جلوے کو دیکھنا ہے، ایسی آنکھوں کے ساتھ کہ تمام رنگ تمہارے اوپر آشکار ہوتے چلے جائیں۔ شعور نبوت میں ہمارا جو جمال، جس جمال کو ہم نے دیکھنا ہے وہ جمال یہ ہے، شعور نبوت یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے میں، جس زمانے میں بھی ہوں، اپنے زمانے میں ہم ہر صورت میں، ہر جلوے میں جلوہ خدا کو ترجیح دیں۔ جب جلوہ خدا کو ترجیح دی جائے گی تو کیا یہ تمام جمالات ہم سے یہ تقاضا نہیں کریں گے کہ تمہاری زندگی کا ہر عمل، تمہاری سوچ کا ہر زاویہ، تمہاری فکر کا ہر نقش ذات خدا پہ منتج ہوتا ہے، تو تمہارا نظام خدا کے نظام کے تابع ہو جائے، تم نظام خداوندی کو کائنات میں لاگو کر لو؟ کیا پھر یہ تقاضا نہیں ہوگا؟ یقیناً یہی تقاضا ہوگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی کے ابتدائی 13 برس ایسے ہیں جس میں آخری 1.5 سال میں نماز نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے 11 برس تک نبوی شعور کیا کرتا رہا؟ نبوی شعور نے، شعور نبوت نے، مجال نبوت نے کائنات کو اس حقیقت سے روشناس کروایا کہ تم نے ایک ہو کر کے بالکل یک زبان ایک ہی نعرہ لگانا ہے کہ ہماری نگاہوں میں جلوہ خدا بسا ہے، ہم نے اپنی نگاہوں میں خداوند کریم کے جلوے کو ایسے موجزن کیا ہے کہ آج اس کے سوا کوئی دوسری رعنائی نظر ہی نہیں آتی، کوئی دوسرا رنگ اور کوئی دوسرا منظر ہماری نگاہوں میں جچتا ہی نہیں۔ اب میری نگاہوں میں جچتا ہی نہیں کوئی، یہی حقیقت تمہاری نگاہوں کا مرکز و محور ہو جانی چاہیے۔
11 سے 11.5 برس تک نبوی حیات کا منشور یہی تھا، اور اس کی صورت حضور علیہ السلام کے عمل نے واضح کی۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہیں، ام المومنین عائشہ تشریف لاتی ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو آ کر کے مخاطب کرتی ہیں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من انت، کون ہے؟ انا عائشہ تو یا رسول اللہ، عائشہ ہوں۔ من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ عائشہ تو بنتی ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ من ابی بکر، ابو بکر کون ہے؟ ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹا ابی بکر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من ابی قحافہ، کون ہے ابی قحافہ؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ڈر کے واپس پلٹ گئی۔ یہ کیا کیفیت تھی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ میں جب اپنے رب کے ساتھ محو گفتگو و کلام ہوتا ہوں، زمانے کی تمام چیزیں میری نگاہوں سے پھر ہٹ جاتی ہیں، پھر فقط جلوہ خدا ہوتا ہے اور ذات مصطفیٰ ہوتی ہے۔ نبوی شعور ابھی نماز کی حالت میں نہیں، حضور نماز میں نہیں بیٹھے، حضور عبادت میں آقا علیہ السلام ایک عام کیفیت میں بیٹھے ہیں، اور اس عام کیفیت میں خداوند کریم کے جلوے میں اس درجہ مگن ہیں، محو ہیں کہ ساری کائنات پھر فراموش ہو گئی ہے، یہاں تک کہ خداوند کریم کو یہ کہنا پڑا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، حبیب آپ ہماری محبت میں اس قدر خود رفتہ ہوئے، ہماری محبت میں اس قدر محو ہوئے کہ آپ نے کائنات سے روگردانی کی، کائنات کو بلا دیا۔ حبیب فہدا، آپ کائنات کی طرف نظر عنایت تو کیجئے، ذرا ان کی طرف نگاہ رحمت فرمائیے، حضور کائنات کا خیال کیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دنیا کی طرف توجہ دیتے ہیں تو آپ مدینے کی زندگی سے اللہ کے نظام کے لیے ایک حکومت کے قیام کا عمل شروع کرتے ہیں۔ یہ عمل گو کہ سرزمین مکہ سے شروع ہو چکا تھا، قید و بند کی صعوبتیں بھی میرے آقا نے جھیلی، میرے آقا نے شیب ابی طالب کی زندگی کو بھی گزارا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی پریشانیوں کا بھی سامنا کیا، اپنوں کی بے وفائی کو بھی جھیلا، تمام امور جو مکی زندگی کے ساتھ تھے ان تمام کو دیکھا۔ مدینے میں تشریف لائے، اللہ کے حکم سے آپ نے جہاد بھی کیا، آپ نے دشمنوں کا مقابلہ بھی کیا۔ آقا علیہ السلام نے ہر پہلو سے اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ایک پورا مسودہ، ایک پورا نظام مرتب کیا، جو قرآن کی صورت آج ہمارے پاس موجود ہے اور فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت موجود ہے، اور آقا علیہ السلام نے ایسے نظام کی بنیاد رکھی جس میں لوگ پہلو تہی نہیں کر سکتے، جس میں لچک رکھی، جس میں فلیکسیبلٹی رکھی گئی۔ آقا علیہ السلام نے ایک نہیں چار نظام آپ کو دیے۔ حضور علیہ السلام نے مواخات مدینہ کی صورت ایک نظام آپس میں رہنے کے لیے دیا۔ آقا علیہ السلام نے میثاق کی صورت میں ایک دوسرا نظام متعارف کروایا۔ حضور علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ کو ایک مکمل منظم بین الاقوامی سیٹ اپ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو، دیگر جو حضور علیہ السلام کی رسالت کے منکر تھے، ان کی طرف خطوط ارسال فرما کے سفیر کا نظام، ان کے ساتھ معاہدوں اور ایگریمنٹ کا یہ تمام نظام حضور علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کے مختصر وقت میں متعارف فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پھر بین الاقوامی لا آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب یہ بین الاقوامی ایک پورا نظام، ایک پورا مسودہ امت کو دے دیا جاتا ہے تو اللہ اعلان کرتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ یعنی آج وہ تدریجی عمل جو آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، کائنات کی تکمیل کا جو مسودہ اس روز سے میں نے تیار کیا تھا، اور اس روز سے اس کا ایک عمل، تدریجی عمل میں نے شروع کر دیا تھا، آج وہ اپنی معراج کو پہنچا ہے، آج تکمیل کو پہنچا ہے۔ آج وہ دن ہے کہ تمہارے پاس ایک مکمل معتبر نظام موجود ہے۔ جب اسی لیے حضرت عمر بن خطاب جب حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں اور حضرت ابو عبیدہ بن جرح کہتے ہیں کہ اے عمر اپنے لباس کو بدل لیجئے، آپ اپنی تیاری کیجئے، دشمنوں کے اوپر پتہ تو چلنا چاہیے کہ امیر المومنین آئے ہیں۔ تو حضرت عمر بن
خطاب کہنے لگے انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایک ذلیل قوم تھے، ہمیں اسلام نے آ کر کے عزت دی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، لو ترکنا الاسلام، اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا اللہ پھر سے ہمیں ذلیل اور رسوا کر دے گا، ہم پھر ذلت اور گمراہی کے گڑھے میں جا گریں گے۔ یہ حضرت فاروق اعظم کا قول اس بات پہ شاہد عادل ہے کہ جب تک یہ نظام اسلام ہمارے دامن میں رہے گا، جب تک ہم اس مسودے کے مطابق اپنی زندگیوں کو، اپنی کائنات انسانی میں، کائنات ارضی میں اللہ کے نظام کو عام کرتے رہیں گے، تب تک ہماری عزت اور ہماری بقا ہے۔ جب ہم اس نظام کو چھوڑیں گے تو ہم ذلت و خواری کی دنیا میں چلے جائیں گے۔ اہل اللہ کا کام کیا ہے، اولیاء کا کام کیا ہے؟ آپ اٹھائیے کشف المحجوب، حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ آپ بھلے دیگر ساری ان کی کتاب کا مطالعہ نہ بھی فرمائیں تو مقدمے کو ضرور پڑھیے۔ مقدمے میں حضرت علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کہے گئے فرمودات میں ایک فرمان یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب امام حسن بصری کا زمانہ تھا، جب مالک بن دینار جیسے لوگ ہوا کرتے تھے، جب حضرت سر سکتی سے کے اکابر اسلاف موجود تھے، حضرت سر سکتی تو خیر بہت بات کی ہیں، حضرت امام حسن بصری اور ان کے ہم اثر جو اکابر اسلاف اس زمانے میں موجود تھے، یہ لوگ کیوں تھے؟ ان لوگوں کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ یہ زمانہ وہ ہے جب امام ابن شہاب زہری بھی موجود ہے، جب امام عبد الرزاق بھی موجود ہے، جب امام اعظم ابو حنیفہ بھی موجود ہے، اور اس پائے کے دیگر افراد زمانے میں موجود ہیں۔ یہ سارے لوگ ان کی موجودگی میں یہی اہل اللہ کیوں کہلائے، یہی صوفی کیوں کہلائے، یہی منصب نبوت کے وارث و حامل کیوں بنے؟ آپ فرماتے ہیں حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی کہ اگر کوئی محدث تھا تو کلاس حدیث کو درس دیتا، مفسر تھا کلاس تفسیر کو پڑھاتا، اگر کوئی فقیہ تھا تو اپنے مدرسے میں بیٹھ کے لوگوں کو فقہ کی ابحاث کروا رہا ہوتا، کوئی فلسفی ہوتا تو زندگی کے رموز اور راز بتا رہا ہوتا۔ مگر یہ جو طبقہ صوفیاء تھا، یہ طبقہ اولیاء تھا، یہ تمام علوم سے موتی چن کے اپنے دامن میں سمیٹتے اور پھر زمانے میں پھیل جاتے، اللہ کے نظام کو اور اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کی فکر کو عام کرتے، لوگوں کو جا جا کے یہ بتاتے، واز کر کے یہ بتاتے کہ اللہ نے جس دین کی طرف تمہیں پکارا ہے اس دین کا مقصد و مشن یہ ہے، وہ دین اس لیے تمہارے سامنے موجود ہے کہ تمہاری بقا کا راز اسی دین میں پنہا ہے، وہی دین تمہیں دنیا میں بھی حیات سرمدی دے سکتا ہے اور آخرت میں بھی وہی تمہاری فلاح کا ضامن ہے۔ یہ پیغام اہل اللہ نے، صوفیاء نے، حسن بصری جیسے لوگوں نے عام کیا۔ یہ سارے لوگ در حقیقت اس لیے زمانے میں آئے کہ ہر طرح کے چیلنج کا مقابلہ یہ کریں۔ آپ پڑھ لیں کتابیں اٹھا کے کہ جب یہ جتنی اسلام کے خلاف فرقے بنے، یہ معتزلی آئے یا متصوف آئے، متصوفین کی بہت ساری جماعتیں آئیں، یہ جتنے فتنے تھے ان تمام فتنوں کی سرکوبی کرنے والے، ان تمام فتنوں کو ختم کرنے والے حقیقت میں یہی اولیاء تھے، کیونکہ یہی اولیاء اس شعور نبوت کے وارث تھے، اجتماعی شعور نبوت کے۔ میں نے یہ جملہ بولا تھا کہ اجتماعی شعور نبوت اپنی ماہیت میں کائنات ساری کو حامل رکھتا ہے، اپنی ماہیت میں ساری کائنات کے نظام کا حامل ہوتا ہے۔ یہ اجتماعی یا مجموعی شعور نبوت، تو شعور نبوت کی کرنیں بکھری ہوئی نہ ہوں، یعنی تفسیر کے جدا نہ ہوں، حدیث کے جدا نہ ہوں، فقہ و فلسفہ کے جدا نہ ہوں، نحو و صرف کے لوگ جدا جدا نہ ہوں، بلکہ یہ مکمل طور پہ ایک ایسی بانڈنگ ہو جس میں کہیں فکر و فلسفہ کی ضرورت پیش آئے تو فکر و فلسفہ کا عامل شخص وہی ہو، کسی کو تفسیر جاننا ہو تو تفسیر ہو، کسی کو نظام جاننا ہو تو نظام جاننے والا وہی ہو، کسی کو معیشت کے مسائل سلجھانے ہوں تو یہی شخص معیشت کے مسائل سلجھانے والا بھی ہو، یعنی ہر پہلو سے عدل سے لے کر کے
ہر طرح کی جو انسانی زندگی کی ضرورت ہے اس کا درک رکھنے والے جو افراد ہوں گے وہ حقیقت میں شعور نبوی کے حامل ہوں گے، اور جو شعور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاملین ہیں انہی کو صوفیاء اور اولیاء کہتے ہیں۔ یہی تعریف اولیاء نے کی ہے۔ آپ امام کشیری کو زبان میں پڑھ لیجئے، حضرت بایزید بستامی کی زبان میں، ایون حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی آپ تو ایک مقام پہ یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے حکم سے میں اس سمندر میں، شعور کے سمندر میں غوطہ زن ہوا تو تمام انبیاء کناروں پہ کھڑے تھے۔ اب ہمارے لوگوں کے شعور کا بھی ایک اپنا معیار ہے، یہ اپنے ہی معیار پہ سوچتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی اصل میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو بڑے تھے اور ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا اولیاء فرماتے ہیں، اور یہ علماء نے بھی لکھا ہے، اولیاء نے بھی لکھا ہے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے اوصاف کا حامل ہوتا ہے۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں میں نے شعور کے سمندر میں غوطہ زنی کی، انبیاء کناروں پہ کھڑے تھے، مطلب یہ ہے کہ انبیاء استاد کی حیثیت میں کنارے پہ کھڑے میری نگرانی فرما رہے تھے، اور میں اس سمندر میں غوطہ زنی کر رہا تھا، میں اس سمندر سے موتیوں کو سمیٹ کر کے کائنات میں ان موتیوں کو پھیلا رہا تھا۔ جب وہ کائنات میں حضرت بایزید بستامی نے ان موتیوں کو اس سمندر سے چنا، ان کو لے آئے تو آ کر کے زمانے کو یہ اعلان کیا کہ اس زمانے والوں سنو، میں نبوی شعور کو تمہارے مابین پھیلانے کے لیے آیا ہوں۔ آج کے بعد ولی وہی ہوگا جو حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت کا محافظ ہوگا، بھلے وہ جتنا بڑا کرامت والا کیوں نہ ہو۔ وہ کرامتیہ تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی تب کہلائے گا جب ایک ایک ادائے مصطفیٰ، ایک ایک ادائے رسول کا حامل بن کے زمانے میں انقلاب کی روح کو پھونکے۔ انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں اتنی ہی۔ اب بات میں نے چونکہ خود یہ کہی تھی کہ میں اس موضوع پہ بات کروں گا، تو آج کے موضوع میں نے ایک تمہید آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، اور اس میں نے لفظی معنی آپ لوگوں کے سامنے اجاگر کیے ہیں کہ شعور کسے کہتے ہیں، نبوت کسے کہتے ہیں، نبی کس منصب کو لے کے زمانے میں تشریف لاتے ہیں، اور اس منصب کے ساتھ امت کا حق کیا ہے، اولیاء کاملین اس شعور سے کون سی چیز کو لے کر کے زمانے میں عام کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تھیں، یقیناً بہت ساری میری کمزوریاں ہوں گی، لیکن میں نے اپنے تئیں کوشش کی کہ ان تمام چیزوں کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ آئندہ کی نشست اگر میرے ساتھ رہی تو میں یہ بتاؤں گا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، صرف ایک ہی شخص کی مثال آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، گو کہ بہت سو کی مثال دی جا سکتی ہے، مجدد الف ثانی کی مثال دی جا سکتی ہے، حضرت بایزید بستامی کی مثال آ سکتی ہے، حضرت امام رفاعی کی، امام ابو الحسن شاذلی کی، دیگر جو اولیاء کاملین ہیں بہت سارے ایسے ہیں افراد جن کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی چونکہ انہیں ہم امام الاولیاء کہتے ہیں، انہیں ہم تمام اولیاء کا سردار اور راہبر کہتے ہیں، ان کی زندگی سے یہ مثال لائیں گے کہ آپ نے کون کون سے چیلنجز کا مقابلہ کیا، اور ان چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ نے زمانے میں انقلاب کی روح کیسے پھونکی۔ اور اگر وہ ساری باتیں جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کا خلاصہ ہیں وہی انقلاب کا پیش خیمہ ہوئی، انہی کی بدولت زمانہ پنپنے لگا، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یقیناً نبوی شعور نظام خدا کو کائنات میں عام کرنے کا نام ہے۔ اللہ کی حضور التجا ہے مالک کریم ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو زمانے میں کما حقہ عام کرنے کی اور اس نظام کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ڈاکٹر یاسر حسین صدی صاحب نظامت آپ سنبھال لیں، کیونکہ جی پیر صاحب کا جی انٹرنیٹ کا جی نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ جی خاکوانی صاحب، اور ماشاء اللہ جی کاشف نور صاحب نے گفتگو فرمائی اور اچھی گفتگو تھی۔ اب سوال و جواب کا جی سیشن شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب نے ہاتھ کا نشان بنایا، وہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں یا سوال جو بھی ہے پیش فرمائیں۔ بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ علم کے موتی بکھیرے علامہ صاحب نے، بہت خوشی ہوئی، بہت معیاری اور اعلیٰ درجے کا اعلیٰ پائے کا خطاب۔ آپ نے فرمایا کہ انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کو جوڑیں، اور پھر وہ جوڑ دیتے ہیں انسانوں کو۔ تو انبیاء میں اور عام لوگوں میں جو فرق قرآن مجید میں 2-3 جگہ بیان کیا ہے، وہ وہی کا فرق بیان کیا ہے۔ جیسے سورہ کہف کی آخری آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اگر اولیاء کا اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ ہو جاتا ہے، اور یہ باتیں زبان زد عام و خاص بھی ہیں، کہ پھر وہ کشف کے ذریعے یا خواب کے ذریعے یا الہام کے ذریعے یا اشاروں کے ذریعے ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام نازل ہوتے ہیں، تو کیا یہ نبی کے ساتھ کسی طرح کسی درجے میں کہیں مشابہت تو نہیں بن جاتی؟ اور اگر مشابہت بنتی ہے تو کیا یہ ختم نبوت کا انکار تو نہیں ہے؟ بہت شکریہ جی۔ ڈاکٹر صاحب بہت اہم سوال ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ وہی کیا ہے، اور یہ الہام اور دیگر جو القاء کی کیفیات ہیں یہ کیا ہیں۔ آپ نے یقیناً حدیث پاک پڑھی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خواب نبوت کا 40واں ہوتے ہیں، یعنی نبوت کا 40واں درجہ خواب ہے۔ انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، عام بندوں کے خواب القاء یا الہام ہوتے ہیں۔ وہی 2 طرح کی ہے، قرآن کریم نے 2 طرح کی وحی کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک وحی کو انبیاء کے ساتھ خاص کیا ہے، اور ایک وحی شیطان کی طرف سے بھی ہے۔ ایک تو رحمان کی طرف سے وحی ہے، ایک شیطان کی طرف سے وحی بھی ہوتی ہے۔ رحمان تو قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، یہ رحمان کی طرف سے وحی ہے۔ اس کا نظام آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سلسلۃ الجرس کی صورت میں وحی آتی ہے۔ آپ سارے یقیناً چونکہ یہاں پہ پڑھے لکھے ماحول میں یہ بات ہوتی ہے، تو آپ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کسی زمانے میں یہ ٹیلی گرام وغیرہ جب پیغام ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھیجے جاتے تھے تو وہ ایک ساؤنڈ جنریٹ ہوتا تھا، ایک ساؤنڈ دوسرے شہر میں ٹرانسفر ہوتا، دوسرا اس ساؤنڈ کو لسن کر کے اس بات کو سمجھتا اور بات جا کر کے آگے کنوے کرتا، پیغام کنوے کرتا۔ اللہ رب العزت نے، یہ میں فقط آپ اور آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اللہ نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مثل سلسلۃ الجرس وحی آتی ہے۔ تو نبی پہ جو وحی نازل ہوئی وہ ایک خاص انداز، کیفیت اور مزاج کے ساتھ نازل ہوئی، وہ عام بندوں کی صورت میں نہیں تھی۔ عام بندوں میں باضابطہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے آذان کے الفاظ ہیں کہ آپ نے آذان کے الفاظ کو سنا، جب بندے کی طرف آتی ہے کوئی وحی تو خیر اسے نہیں کہیں گے ہم، اسے ہم القاء کہیں گے یا الہام کی بھی کچھ صورتیں ہیں جو کہی جائیں گی، ساری صورتیں الہام کی بھی بندوں کے ساتھ، عام بندوں کے ساتھ خاص نہیں کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ جو بندوں کی طرف آتی ہے، یہ لفظوں کی صورت میں یہ چیزیں اترتی ہیں، لفظ آتے ہیں۔ نبیوں کو لفظ نہیں، ایک خاص قسم کا ساؤنڈ۔ وہ ساؤنڈ کیوں ہے؟ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، آپ یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو قرآن کریم موجود ہے، یہ قرآن کریم لفظی پیراہن میں ہے، یہ مانوی صورت ہے قرآن کی۔ اصل صورت وہ ہے جو صفت خدا ہے، اصل صورت صفت خدا ہے، اور صفت ذات سے جدا نہیں ہوتی، صفت ذات سے سیپریٹ نہیں ہوتی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیگر انبیاء پہ جو اللہ کا کلام آیا وہ صفت خدا تھی جو خدا کی ذات سے جدا نہ ہوئی. بندے کو، عام بندے کو جو القاء کیا گیا یا الہام کیا گیا وہ اصل صفت خدا نہیں، بلکہ نبی کی طرف جو پیغام آئے انہی پیغام کی تشریح و تعبیر ہے جو بندے پہ القاء کی گئی، بندے پہ اتاری گئی. یہ بڑا واضح فرق ہے کہ نبی کی وحی اور درجہ رکھتی ہے، عام بندے کی طرف جو القاء یا الہام ہے اس کا درجہ، اس کا مقام اور ہے. بندہ کبھی بھی وحی میں، عام بندہ چاہے وہ ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، صحابی ہو، کوئی ہو، نبی کے ساتھ وحی میں مماثلت نہیں رکھتا. جب وحی میں مماثلت نہیں تو نہ تو نبوت کی شان میں کوئی فرق آتا ہے، نہ ختم نبوت کی شان میں کوئی فرق آتا ہے. میں نے ایک بات درمیان میں ایسے ہی کر دی کہ شیطان بھی وہی بھیجتا ہے، تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود اس بات کو واضح فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ الشیاطین، جو شیاطین ہیں، یہ لیوحون الی اولیاءہم، یہ اپنے سنگیوں کی طرف پیغام بھیجتے ہیں. یہ بس ازراہ تفنن، تھوڑا سا ماحول کو بدل دینے کے لیے ہم نے اپنے اساتذہ سے جب عقیدہ ختم نبوت کے اسپاق پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا کہ یہ مرزا جو کہتے ہیں میری طرف وہی آئی، انہوں نے کہا وہ سچ کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ شیاطین لیوحون الی اولیاءہم، اپنے سنگیوں کی طرف وہی بھیجتی ہیں، تو وہ جھوٹا نہیں، وہ بھی سچ ہے، اس کی طرف بھی وہی آتی تھی. بہرحال وہ اور ایک میتھڈ ہے، وہ ایک اور نظام ہے. اللہ کا جو نظام القاء یا الہام کی صورت ہے وہ کچھ اور ہے، وہی صفت خدا کا اظہار ہے، اور وہ خاص نبی پر اظہار ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے پر اظہار ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اس میں اشتراک نہیں ہو سکتا. جی بہت شکریہ. میر صاحب موجود ہیں، واپس آئے ہیں کہ نہیں؟ جی جی میر صاحب، میر صاحب میرے خیال میں میر صاحب تو موجود نہیں ہیں. ماشاءاللہ کاشف صاحب نے بڑے خوبصورت یہ جواب دیا، اور اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرتا چلوں کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کشف شیطانی اور کشف رحمانی، انہوں نے یہ ٹرم یوز کی ہے کہ رحمان کے بندوں کو رحمان کی طرف سے کشف ہوتا ہے، اور شیطان کے بندوں کو شیطان کی طرف سے کشف ہوتا ہے. میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، لیکن اس میں وہ بڑی خوبصورت بحث کرتے ہیں کہ معلوم کیسے ہوگا کہ یہ کشف جو ہے یہ رحمانی ہے اور یہ شیطانی ہے. تو بڑی خوبصورت بات، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، تصوف کی وادی میں خاص کر کے. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کشف کسی صوفی کو، کیونکہ وہ راہ کا مسافر ہے، صوفی چاہے جتنا بھی پہنچ جائے وہ منزل تک نہیں پہنچا ہوتا، وہ اگلی منزل کی جستجو میں ہی ہوتا ہے. تو وہ دیکھے کہ اس کا جو کشف ہے یہ شریعت محمدی کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور اگر مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اس کو قبول کر لے، اور ذرا سا بھی کہیں شائبہ ملتا ہے تو اس کو ٹھکرا دے اور اگلی منزل کی طرف چلا جائے، کیونکہ حق کے راستے پہ بھی شیطان جگہ جگہ بیٹھا ہوتا ہے. یہ مفہوم کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، اور میری یہ خواہش بھی ہوگی کہ مکتوبات امام ربانی پہ کبھی اسی ہمارے سلسلے میں کوئی آدمی گفتگو لے کے آئے اور اسی ٹاپک کو خاص مزید کھولا جائے. بہت شکریہ. اور آگے ڈاکٹر سبیہ اخلاق صاحبہ نے ہاتھ کا نشان بنایا ہوا ہے، وہ سوال کرنا چاہیں گی یا گفتگو جو بھی ہے وہ فرمائیں. جی بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب نے بہت اچھی، بہت خوبصورت گفتگو کی، اور جو ہمہ جہتی مقصد یعنی عہدہ نبوت کی ہمہ جہتی کی طرف آپ نے روشنی ڈالی، جو کہ اس سے سمجھنا بھی آسان ہو گیا.
اور بس یہاں میں یہ عرض کروں گی کہ وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، شیطان کی طرف سے جو وسوسے ہوتے ہیں اس سے پناہ کے لیے 2 تعویذ ہمیں قرآن حکیم کے اخیر میں عطا فرما دیے گئے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی شکل میں۔ اور ختم نبوت یقیناً سب کا ہمارا عقیدہ ختم نبوت پہ ہے، لیکن ہدایت کا سلسلہ جو ہے وہ اور ولایت کا سلسلہ جو ہے وہ حکم غدیر کے تحت من کنت مولا فہذا علی مولا، اور اس کے بعد جو ہدایت خاندان نبوی سے ہمیں میسر آتی ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میرے اطرت اہل بیت، ان سے متمسک رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملیں۔ تو وہ بڑا مختصر ماشاءاللہ لیکن بہت واضح بیان تھا علامہ صاحب کا، اور بہت سمجھ میں آیا، بہت پسند آیا، اور بس اسی دعا کے ساتھ کہ ہمیں شعور عطا ہو کہ ہم نبوت، ختم نبوت اور ولایت کی باریکیوں کو سمجھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کے نظام ہدایت کو سمجھ سکیں۔ آمین۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صبیہ اخلاق صاحبہ۔ اور کسی نے سوال کا نشان تو نہیں بنایا ہوا؟ تھوڑی سی گفتگو کو میں ڈاکٹر کاشف نور صاحب کی طرف ہی لے کے جاؤں گا کہ ایک تو خیر یہ تجربہ ہے، جس طرح ڈاکٹر صبیہ اخلاق صاحبہ بھی علامہ اقبال کا شاید کول نقل کرتی ہوتی ہیں کہ یہ گونگا تجربہ ہے۔ ظاہر ہے جس کو کشف ہوتا ہے، جس کو علام ہوتا ہے، وہی بیان کر سکتا ہے، اور یہ کیفیت جو ہوتی ہے وہ محسوس کی جانے والی ہے، شاید لفاظی میں اس طریقے کے ساتھ آ بھی نہ سکے۔ وہی اور جو کشف وغیرہ ہے اس کا بنیادی فرق یہی ہے کہ وہی بالکل اسی صورت میں قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس آ جاتی ہے، جو ہم تلاوت کرتے ہیں، وہی مطلوع اور غیر مطلوع جو ہے وہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی جو ان کے مفاہیم کے طریقے سے ہمیں ملتی ہے۔ لیکن صوفی کا جو اظہار بیان ہے لازمی نہیں ہے کہ جو اس نے دیکھا ہو وہی بیان بھی کر سکتا ہو یا کیا ہو، یا اگر وہ مکمل بیان کر بھی دے تو آگے جو سمجھنے والے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا ہمارے اسلامی تصوف کی تاریخ میں کہ وہ بات انہوں نے اپنے خاص بندوں تک تو پہنچائی، لیکن وہ جب چلتے چلتے آگے پہنچی تو وہ بہت سارے مسائل پیدا کرتی ہوئی نظر آئی۔ یہاں چھوٹی سی ایک بات علمی طور پہ اس پہ شاید بڑی بحث بھی ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی وحی ہوئی تو جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ورقہ بن نوفل کے پاس ان کو لے کے جاتی ہیں، تو اس پہ تو بڑی بحثیں ہیں اور آپ سب نے سنی ہوں گی، لیکن مزید چلیں علم کا کھولنے کے لیے، اور آپ ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں، سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ ذاتی طور پہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی آ جاتی ہے، جس پہ خود وحی آ گئی، اور وحی کی کیفیت بھی یہ ہے کہ 3 دفعہ تو اقرا اقرا اقرا، جب تک وہ بیس بھی نہیں کہتے، یعنی اللہ کا نام نہیں لیتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلتے ہی نہیں ہیں، بڑی بحثیں اس پہ۔ لیکن پھر ورقہ بن نوفل کے پاس جا کے اس کی تصدیق یا جو بھی عمل ہے اس کو آپ اپنے اپنے الفاظ میں یا جس طرح حدیث میں ہے اس پہ بیان کریں، تو وحی کی یہ کیفیت ہے۔ تو صوفی کا جو کشف ہے اس کی پھر کیا کیفیت ہوگی، وہ کس کے پاس جائے گا، کہاں جائے گا یا کیا کرے گا؟ میں اس سوال کو بھی اس طرح کھول کے نہیں رکھ رہا، آپ سب سمجھ رہے ہیں، اور اسی پہ اگر تھوڑی سی گفتگو کر دی جائے مزید تو مزید نکتہ کشائی ہو جائے گی۔ بہت شکریہ جی۔ یاسر صاحب سوال آپ کو بہت عام ہے۔ نبی تو تصدیق کے لیے گئے یا نہ گئے، نبی کو تصدیق کے لیے لے جایا گیا، نبی کی زوجہ نے کہا، نبی نے مشورہ کیا، نبی تشریف لے گئے۔ ورقہ بن نوفل، اور یہ اظہار تھا نبوت کا، یہ استفسار نہیں، اظہار تھا نبوت کا، اور اظہار کرنے کا یہی طریق بہتر تھا، اسی طریق کے ذریعے اس اظہار کا کیا جانا تھا، یہی منشائے خداوندی تھی۔ جہاں تک کشف ولی کی بات ہے تو اس میں اس کشف کی صورت کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے جو فقہاء ہیں، اولیاء علماء ہیں، انہوں نے اصول لکھے ہیں، اصول میں یہ قاعدہ لکھا جاتا ہے کہ کشف اور خواب، کبھی خواب کی صورت میں کشف ہوتا ہے، کبھی بیداری کی حالت میں کشف ہوتا ہے۔ کشف فقط دلیل ہے صاحب کشف کے لیے،
کشف ہمیشہ صاحب کشف کے لیے دلیل بنتا ہے، غیر صاحب کشف کے لیے دلیل نہیں ہوتا۔ نبی کا ادراک یا نبی کی وحی دلیل ہے زمانے کے لیے، ولی کا کشف دلیل ہے ذات ولایت کے لیے، فقط اسی ولی کے لیے، نہ کہ کسی غیر کے لیے۔ آپ فتاوی قاضی خان یا دیگر جو ہمارے فقہا ہیں ان کی کتابیں اور ان کے اصول پڑھیں تو آپ کو یہ باتیں اس میں بآسانی مل جائیں گی کہ کشف یا خواب یہ ولی کے لیے اپنی ذات تک کے لیے ہے۔ ہوتا ہمارے ہاں ہونے یہ لگا کہ کشف تھا یا نہیں تھا، ہم نے اسے زمانے میں اچھالنا شروع کیا۔ آپ نے بہت سے صوفیاء کو پڑھا ہوگا کہ وہ اپنی ولایت کو، اپنے تمام کرامات کو، اپنے کشوف کو، اپنے مکاشفات کو زمانے پہ عام نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو جنگلوں کے حوالے کر دیا کرتے، اپنے آپ کو چھپایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لوگ ان مقامات عظمت کا ادراک نہیں رکھتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری وجہ سے بھٹک نہ جائیں۔ آج کے دن، آج کے معاشرے میں تو ہم نے ان کو چونکہ نوٹ بسورنے کا ایک طریقہ بنا رکھا ہے، اس لیے ہم تو کرامتیں روز گھڑا کرتے ہیں۔ علامہ خادم رضوی صاحب کا وصال ہو گیا، یہ بس میں بطور مثال بات کرنے لگا ہوں، وصال ہو گیا تو اس کے بعد ایک ہمارے ساتھیوں نے جو بیرہ شریف کے تھے انہوں نے خواب بیان کرنا شروع کر دیا کہ علامہ خادم رضوی صاحب نے حضرت ضیاء الامت کے بارے یہ خواب دیکھا کہ جی پہلے وہ خلاف تھے، پھر انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ وہ مدینے میں حضور علیہ السلام کی مجلس میں ہیں، یا پتہ نہیں مدینے کی کسی جگہ پہ صفائی کرنے حضور کے حکم سے، کچھ ایسا خواب جو میں نے کہیں پڑھا۔ دو چار بار جب وہ میری نظروں سے گزرا تو میں نے اپنے اساتذہ میں ہمارے کچھ استاد ہیں علامہ بابر حسین بابر صاحب، میں انہوں نے میسج کیا، میں نے کہا حضور اس کے بارے میں کہتے ہیں یار کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں حضور پھر بھی کہتے ہیں یار جب تک وہ زندہ تھے تب تک تو کسی نے یہ کام کیا نہیں، ہوتے زندہ تو ان سے تصدیق کر لی جاتی، اب جب وہ مر گئے ہم کرامتیں اور کشف نکال لائے ہیں۔ تو آج یہی ہو رہا ہے کہ اپنے وڈیروں کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں منسوب کریں اور خود تماشا کریں۔ یہ مکاشفات حقیقت ہیں، ان کا اظہار حاجت نہیں، ضروری نہیں، حجت نہیں، اظہار حجت فقط اسی لمحے موجود میں بیٹھے شخص کے لیے ہے۔ بہت ساری باتیں حضرت شاہ سلیمان توسوی اور دیگر ہمارے جو اہل تصوف ہیں ان کے حوالے سے میں نے خود پڑھ رکھی ہیں، مگر وہ ساری چیزیں دلیل تھی انہی لوگوں کے لیے۔ علامہ عبدالعزیز بہاروی رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے علم عقائد کی جو کتابیں لکھی ہیں اس میں انہوں نے اس ٹاپک پہ بحث کی ہے، آپ کبھی چاہیں تو ان کو پڑھ لیجئے، وہ آپ کو اس حوالے سے بڑا تسلی بخش جواب دیں گے کہ یہ کشف حقیقت میں کن کے لیے حجت ہے اور کن کے لیے حجت نہیں، اور جہاں یہ حجت ہیں وہاں بھی ان کے اظہار کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں۔ بارک اللہ فیک۔ یہ کہا گیا کہ شیطان کا بھی کشف ہوتا ہے، قرآن میں تو قاری نے پڑھا کہ وسوسے شیطان ڈال سکتا ہے، تو اب اس کو کشف اور وسوسہ یہ اس کی بھی ذرا ایکسپلین فرما دیجیے۔ میر صاحب کشف کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے اور وسوسے کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ اب شیطان کے ساتھ کوئی احترام کا لفظ لے آتے اور کوئی وہی لفظ لاتے ہے جو خدا استعمال کرتے، تو یہی چاہیے کہ وہ لفظ استعمال کیے جائیں جو خدا نے استعمال کیے، ہم اپنے طرف سے اس کا ادب اور احترام نہ ہی کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور ایسا کچھ نہیں۔ اسی لیے گزارش ہے کہ وہ کشف کہنے کی بجائے شیطان کا وصفہ استعمال کریں جو عام قاری، ہم جیسے کم علم آدمی عوام جو سمجھتے ہیں قرآن سے، اب وہ پریشانی ہو جاتی یار یہ کشف ہو کیا لایا، شیطان کیسے لایا ایک۔ جی میر صاحب آپ درست فرما رہے ہیں۔ علامہ صاحب نے وحی کی بات کی، وحی کا لفظ آیا، کشف کی بات انہوں نے کی شیطان۔ ابھی یاسر حسین ستی صاحب نے فرمایا تھا
کہ یہ دونوں کشف کی تشریح فرمائی تھی ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے میں نے ریکویسٹ کی. جی جی بالکل، میں نے اپنی طرف سے نہیں جی، مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کشف شیطانی اور کشف رحمانی کا جو مکتوبات میں انہوں نے تذکرہ کیا اس کا حوالہ دیا تھا، اور جی جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاشف نور صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں، کیونکہ اگر اس کے لیے وسوسے کا لفظ آیا تو وسوسہ ہی ہے، لیکن تھوڑا سا کاشف صاحب اس کو مزید واضح کر دیں کہ کشف رحمانی کے حوالے سے قرآن و حدیث میں آیا ہے کیا کوئی کہ کشف رحمانی بھی ہے؟ اس کے لیے وہی تو خاص ہوگی نا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، تو کشف شیطانی تو اس کو چلے چھوڑ دیا جائے، لیکن کشف رحمانی تو ڈاکٹر شناز ظہیر جی صاحبہ نے بھی جواب دیا، وہ بھی شاید جواب دینا چاہ رہی ہیں، تو ٹھیک ہے جی، تھوڑی سی گفتگو مزید ہو جائے، سیکھنے کو کچھ ملے گا. بہت شکریہ. جی، کشف رحمانی قرآن کریم میں اس کی صورتیں موجود ہیں اور قرآن کریم نے اس کی صورتوں کا اظہار کیے. اب آیات تو اس وقت ذہن میں کوئی نہیں آ رہی، یہ ایک سوال پینڈنگ کر لیتے ہیں کہ آیات کے استدلال سے میں کشف رحمانی پہ آئندہ کی نشست میں انشاءاللہ بات کر لوں گا کہ کشف رحمانی قرآن کریم نے اس کی متعدد جگہ پہ مثال دی ہے کہ رحمان کے بندوں پہ اللہ کائنات کو کیسے ظاہر فرماتا ہے، یا کائنات کے جلووں میں وہ کس طرح مدغم ہوتی ہیں، کیسے ان جلووں کا مشاہدہ کرتے ہیں. تو یہ جو کشف کی صورتیں، کشف رحمانی کی صورتیں ہیں، یہ موجود ہیں قرآن کریم میں. انشاءاللہ اس پہ ہم اس سوال کا جواب آیات کے ضمن میں نیکسٹ گفتگو میں دے دوں گا، اگر کوئی اور دینا چاہیں تو ضرور دے دیں. جی بہت شکریہ، مجھے بڑی خوشی ہے، اور لگے ہاتھوں نقدی آیا سوال تو میں نے کہا یہ رکھ دینا چاہیے کہ کاشف نور صاحب کا مقالہ ہوگا جی کشف شیطانی اور کشف رحمانی کے اوپر، اور مجھے یقین ہے کہ اس پہ ہمیں پورا ایک مقالہ لے آ کے مزید ہم گفتگو کریں گے آگے جب بھی ان کے پاس موقع ہوا. جی بہت شکریہ. نہیں، کشف شیطانی تو ابھی ہٹا دیا نا انہوں نے، نہیں اسی کشف حوالے سے شیطانی نا تو ہٹا دیا، مکتوبات سے کشف کے کیا مطلب وسوسہ. میر صاحب دیکھیے، کشف کا معنی کھولنے اور پردہ اٹھانے کے ہیں. اور جی ہاں بعض دفعہ اب میں اس کی ایک سمپل سی آپ کو مثال دے دیتا ہوں، بعض دفعہ شیطان سے بھی اچھی باتوں کا اظہار ہو جاتا ہے. مثال دینے لگا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ آج کی رات اس مال کی نگرانی کرو. ابو ہریرہ بیٹھ گئے، رات ایک چور آ گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا، وہ منت سماجت کرنے لگا. اب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی منت سماجت مانی، اسے جانے دیا. اگلے دن میرے آقا نے فرمایا سناؤ رات کیسی گزری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی ساری بات. حضور نے فرمایا آج رات پھر آئے گا شیطان. اگلے دن پھر آ گیا. حضور علیہ السلام نے بتایا ہوا تھا شیطان، وہ چور پھر آ گیا. حضرت سے ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا، اس نے پھر منت سماجت رونا دھونا، آپ نے اسے پھر چھوڑ دیا. یہ حدیث بڑی کمال کی ہے، پوری حدیث کو کسی دن پڑھیے گا. پھر تیسرے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ چور آج پھر آئے گا. آپ نے فرمایا آج کسی قیمت پہ نہیں چھوڑوں گا. رات کو چور آ گیا، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، آپ نے فرمایا آج تو تیری معافی نہیں، تو جھوٹا بھی ہے، چور بھی ہے، سب کچھ. اس نے کہا ابو ہریرہ بات سنو، ایک بات تیرے ساتھ کرتا ہوں، ایک تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں، اور وظیفہ اللہ کے قرآن سے بتاتا ہوں، اس پہ عمل کر لو. کبھی بھی کوئی چور تمہارے سامان کی طرف ہاتھ نہیں اٹھائے گا، وہ اللہ کی حفاظت میں ہو جائے گا. مجھے اس وظیفے کے بدلے چھوڑ دینا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بتا، تجھے چھوڑ دوں گا. اس نے آیت الکرسی بتائی. اگلے دن جب دربار رسالت سجا، آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا ہاں بھی ابو ہریرہ، آپ نے ساری بات بتائی. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا شیطان لعین مگر بات صحیح کر گئے. تو کبھی کبھار شیطان کے منہ سے سچی نکل آتی ہے یا کوئی اچھی بات ظاہر ہو جاتی ہے. تو یہ جو صورتیں ہیں، یہ علماء نے کبھی کبھار ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایسے الفاظ کا، اللہ نے یہ جو ارشاد فرمایا نا ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، لیوحون وحی کی صورت، اللہ نے تو وحی کی نسبت شیطان کی طرف کی ہے. کشف تو بعد کا معاملہ ہے، وحی مقدم معاملہ ہے. اللہ فرماتے ہیں شیطان وحی بھی کرتا ہے اپنے ساتھیوں کی طرف. اب شیطان کے معاملے میں وحی کا کیا جانا، وحی تو خاص خالصتاً اللہ کا عمل ہے، وحی اللہ بیچتا ہے، نہ کوئی ملائکہ میں کیا نام ہے
ملک کوئی فرشتہ بھیج سکتا ہے، نہ کوئی نبی، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں، اللہ کا اختیار ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا یہ شیطان بھی یہ کام کرتا ہے اور اسے بھی یہ وہی کہتا ہے۔ اللہ نے یہ بات بتائی کہ اللہ بھی اسے کہتا ہے کہ یہ اس کو اپنی طرف سے وہی کہتا ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ کبھی کبھار یہ اتنی اتھینٹک بات آپ کے پاس لائے گا، آپ سمجھیں گے ساری حقیقت تو ہے یہی، لیکن تم اسے اتھینٹک مت سمجھنا۔ ان لفظوں کا اعتبار، ان لفظوں کا اعتبار اور ان لفظوں کا ادراک تمہیں ہونا چاہیے کہ یہ وہی بنا کر کے بھی لائے تو تم نے ماننی نہیں، کہنا ہے لعین دفع ہو جا، تو ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہم نے اپنے خدا کے پیغام کو ماننا ہے، تیری بات کو نہیں ماننا۔ یعنی یہ لفظ جو جب آتے ہیں تو ان لفظوں کے لائے جانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ احساس دلایا جائے کہ یہ کبھی بار اتنی اس قدر سچی بات لاتا ہے کہ وہ سچی حقیقت کے قریب ترین ہوتی ہے، وہی حقیقت بھی ہوگی، لیکن تم نے اس پہ اعتبار نہیں کرنا، اپنے رب پہ اعتبار کرنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی شیطان کی بات پہ اعتماد نہ کرتے اگر وہ قرآن کی آیت نہ ہوتی۔ جب وہ قرآن کی آیت سے اور پھر تصدیق رسول پاک کی زبان سے ہو گئی تو ابو ہریرہ نے اس کو مان لیا، نہ ہوتی تو شیطان کی بات کو رد کیا جاتا، شیطان کی بات کو قبول نہ کیا جاتا۔ بات درست تھی مگر زبان رسالت کی تصدیق سے مانی گئی۔ بات شیطان جتنی سچی کرے جب تک زبان رسالت اس کی تصدیق نہیں کرے گا تو ہم شیطان کی لائی ہوئی بھیجی ہوئی وحی کو بھی نہیں مانیں گے، بھلے وہ قرآن کی آیت ہی کیوں نہ لائے، لیکن جب وہ آیت تک ہی لے آئے اور اس کی تصدیق زبان رسالت سے ہو جائے تو پھر بات وہاں مانی جائے گی۔ یہ اس میں بڑی لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے، کشف شیطانی، کشف رحمانی، یاسر صاحب نے جیسے کہا ہے تو کبھی اس پہ بات کریں گے۔ خیر میں تو بالکل ادنا سے طالب علم ہوں، یہاں سارے موسٹ سینئر ہیں، ان سے سنیں گے اس موضوع پہ۔ زمان نانجا صاحب اس پہ بڑی کمال گفتگو کریں گے، ان سے ہم سنیں گے یہ موضوع، یا فرید الدین مسعود برہانی صاحب اس پہ کمال بات کریں گے۔ جی میر صاحب پروگرام کو آگے لے کے چلیں، میر صاحب موجود ہیں؟ جی میر صاحب کی آواز بھی نہیں آ رہی اور باقی کسی نے ہاتھ کا نشان بھی نہیں بنایا، تو آج کی جو صدارت فرمانے والے محترم جناب منظور صاحب ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں خطبہ صدارت عطا فرمائیں۔ جی صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی جامع اور مفید گفتگو فرمائی محترم محمد قاسم صاحب نے، اور جو سوالات کا سلسلہ ہوا اس میں بھی بڑے پرمغز اور بامعنی سوالات کیے گئے۔ میں اتنا کہوں گا کہ جو محترم کاشف نور صاحب نے فرمایا اور جو ابتدا کی، جو لوگ شروع سے تھے تو کمال قسم کا انہوں نے ربط پیدا کیا نبوت کے فرائض میں۔ فرائض منصبی کیا ہے ایک نبی کے، اور نبی کی تعلیمات کی روشنی میں ولی اللہ کی پہچان کیا ہے۔ اگر میں اس کو یہ موضوع دوں کہ جس کو ہم تصوف کی اصطلاح میں ولی کہتے ہیں، صوفی کہتے ہیں، تو صوفی ہوتا کون ہے؟ مختصر الفاظ میں اگر کہا جائے تو ان کی گفتگو کا نچوڑ یہ تھا کہ جو کام ایک نبی کرتا ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے، اس کی سنت، اس کا اسوہ حسنہ، اس پہ اگر کوئی بندہ چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ صاحب علم بھی ہے تو کمال کی بات ہے کہ اسی کو ہم صوفی مانیں گے، اسی کو ہم ولی مانیں گے، اور وہی منصب جو نبوت ہے اس کا صحیح طریقے سے، جس طرح انہوں نے فرمایا کہ در حقیقت جو نبی ہوتا ہے وہ نائب ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت بھی انہوں نے پڑھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ بھی انہوں نے پڑھی۔ اور جب نبی جو ہے وہ خدا کا، اللہ رب العزت کا نائب ہے، تو اب نبی کا جو نائب ہے وہ بھی اسی صفات، انہی خوبیوں کا حامل ہونا چاہیے جن خوبیوں کا حامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا باقی انبیاء تھے۔
اور وہ اس میں سب سے بڑی جو خوبی انہوں نے فرمائی، ڈیٹیل سب لوگ جو حاضر تھے سن لی، کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا یا باقی جو عبادات ہیں، ان سے بڑھ کر جو اصل کام انہوں نے کیا وہ نظام کائنات کو سنوارنا ہے۔ تو نظام کائنات کو جو سنوارتا ہے، اور سنوارنے کے لیے میرے خیال میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے مکارم اخلاق کے اتمام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب ہمارے جو صوفیاء ہیں انہوں نے اگر یہ تعلیمات دی ہیں اور ان کی تعلیمات سے معاشرے کے اندر مکارم اخلاق، اخلاق حسنہ کا رواج ہو رہا ہے، اور جہاں پہ اخلاق حسنہ کا رواج ہوگا تو وہاں پہ ریاست، علاقہ، ضلع، تحصیل، خاندان، پڑوس، وہاں پہ انشاءاللہ امن اور آشتی ہی آتی ہے، وہاں پہ فساد نہیں آتا ہے۔ تو یہ ان کی گفتگو کا جو پہلا حصہ تھا وہ تھا، اور پھر آگے چل کے جو انہوں نے شعور کی تعریف کی، اور شعور کو جو انہوں نے ماشاءاللہ بڑے بہترین انداز سے جوڑا وجود کے ساتھ، کہ وجود اور شعور کا آپس میں تعلق کیا ہے، آپس میں ربط کیا ہے، تو کمال کا ان کا اس کے اوپر میں کہتا ہوں ہولڈ تھا، اور کمال کا ان کے اوپر ان کی گفتگو تھی کہ انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے جوڑا۔ اور جس طریقے سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت سلطان باہو علیہ رحمت کا یہ قول ہے کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہی اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ تو اب اپنے آپ کو پہچاننا یہی وجود ہے اور یہی شعور ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے کہ ہمارے اندر کیا خوبیاں ہیں، ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں، یا ہمیں جو بنایا گیا ہے اس کے بنانے کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو لیعبدون کو بھی اکثر صوفیات کی اصطلاح میں جو کہا جاتا ہے وہ لیعرفون کہا جاتا ہے، کہ میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا تو عبادت کے لیے نہیں، اکثر صوفیاء کہتے ہیں کہ لیعرفونی، کہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھ اللہ کو پہچانے۔ تو اللہ کو پہچاننے کے لیے شعور جو ہے وہ پہلی سیڑھی ہے۔ اس لیے قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت بار بار ہمیں ارشاد فرماتا ہے افلا تعقلون، افلا تشعرون، افلا تتفکرون، افلا تتدبرون، افلا تعلمون، لآیات لأولی الالباب۔ تو یہ جتنی بھی اس طرح کی آیات ہیں تو یہ ہمیں شعور، تدبر، تفکر، تشعر کی طرف راغب کرتی ہیں۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تو اس آیت کے بھی اگر جامع انداز میں مفہوم لیا جائے تو یہاں سے بھی مراد یہی ہے کہ جو صاحب شعور ہے اور جو شعور سے آ رہی ہیں وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تھوڑا سا ان کا جو انہوں نے بیان فرمایا، میں نے اس کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ باقی کہنے کو تو بہت کچھ چیزیں ہیں، جو وحی کے اوپر بات ہو رہی ہے، کشف کے اوپر بات ہو رہی ہے، الہام کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو جو ایک اور بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو نظریہ ہے اہل تصوف کے لحاظ سے، یا آج کل جو ہم عوام الناس، کاشف صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑی جامع گفتگو کی اور ایک مثال بھی دی ہے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ میری بیعت ہے حضور خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمت سے۔ تو خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمت کے پاس ایک بندہ آیا، میاں والی کی طرف کا تھا، اور تقریباً 2 مہینے رہا، اور جب جانے لگا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ آئے تھے، اتنا عرصہ رہے اور آپ نے کوئی اپنا آنے کا مقصد نہیں بیان کیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو آیا تھا آپ کی بڑی مشہوری سن کر کہ آپ بڑے پہنچ ہوئے ولی ہیں، بزرگ ہیں، صاحب کرامت ہیں، تو 2 مہینے ہو گئے میں نے یہاں گزارا ہے لیکن آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے، تو اس لیے میں اب واپس جا رہا ہوں۔ تو آپ نے ان کو بٹھا لیا پاس اور بتایا کہ یار کرامت آپ کس کو کہتے ہو، کہ یہ پرندہ اڑ رہا ہے، اگر میں یہاں اپنی جوتی کو حکم دوں کہ اس کو جا کر لگے اور وہ نیچے گر جائے، اس کو آپ کرامت کہتے ہو؟ یا کرامت آپ اس کو کہتے ہو کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن نے فرمایا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ تمہارے اوپر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو 2 مہینوں میں کیا آپ نے مجھ سے کوئی چھوٹا سا بھی عمل ایسا دیکھا ہے جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو،
वजू करते हुए आपने मुझे देखा, बैठते हुए देखा, चलते हुए देखा, नमाज पढ़ते हुए देखा, हर हालत में आपने मुझे 2 महीने मुझे ऑब्जर्व किया है, देखा है। तो क्या कोई ऐसी काम आपने देखा है जो मैंने सुन्नत के खिलाफ किया हो? तो उस वक्त वो बंदा कहता है कि नहीं, ऐसा काम तो मैंने कोई नहीं देखा। तो उस वक्त यानी आप ख्वाजा कमरुद्दीन अलैहि रहमत ने फरमाया कि यही सबसे बड़ी मेरे ख्याल में जो सूफिया की करामत है इस जमाने में, वो यही करामत है। और मैंने ये भी सुना है अपने सियाल शरीफ के औलिया से, सजादा नशीन से, कि हजूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियाली अलैहि रहमत, मैं तो उस वक्त छोटा था, लेकिन उनके भाई ख्वाजा फखरुद्दीन अलैहि रहमत वो भी फौत हो चुके हैं। तो वो फरमाते थे कि मैंने खुद उनसे सुना है कि वो फरमाते थे कि वली जो वली कामिल है उसके ऊपर करामत छुपाना ऐसी लाजिम है जिस तरह अल्लाह ताला की रबूबियत को ज़ाहिर करना जरूरी है। तो वली आजकल जो सूरत है वो बिल्कुल उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ी सैर हासिल और बड़ी जामे सी थोड़े से अल्फाज में गुफ्तगू फरमाई है कि आप हम आज जो हमें अवाम को समझाने की जरूरत है वो यही है कि ये जो करामात या कश्फ या इल्हाम, इन चीजों के पीछे जो पड़ी हुई हैं, ये करामत नहीं है, ये वली की पहचान नहीं है। वली की पहचान वो है जो कुरान ने हमें बताई है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। कि असल में वली की पहचान तो इस अगली आयत में है, वो पहली तो वली की शान है जो पहली आयत है। तो ये अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून जो है यहाँ पे वली की पहचान बताई गई है। तो हम वली उसी को मानेंगे जो साहिब तकवा होगा, जो खुशू और खुजू रखने वाला होगा और जो साहिब ईमान कामिल होगा। तो ये यहाँ पे यानी एक अहम गुफ्तगू जो हुई, जो मैं समझता था कि अपनी बात में थोड़ा सा इसको रखूं, तो ये मैंने रखा है। बहरहाल टाइम बहुत हो चुका है। और एक बात और भी है कि यहाँ पे साहब बार बार उनका निशान आ रहा था। हमारी मोहतरमा डॉक्टर शहनाज जहीर साहबा भी कुछ कहना चाहती थी। तो जो बहरहाल प्रोग्राम को चला यासिर साहब हैं या अमीर साहब हैं, तो मेरे ख्याल में उन लोगों को जरूर टाइम देना चाहिए था। वो बार बार आपके सवालात के दरमियान मेरे तो जो ओपन थी उसमें बार बार उनका ये इशारा आ रहा था कि वो कुछ सवाल करना चाहते हैं। और बहुत हमारी सीनियर मैडम है, मैडम शहनाज जहीर साहब भी और साहब भी। तो अल्लाह ताला आप सब हजरात को खुश रखे। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हमारी सुस्ती है कि कभी कभी हम हाजिर होते हैं, हर रोज हाजिर नहीं हो सकते। सर पर सबके इल्म है माशाल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं। वमा अलैया इल्लल बलाग जी। जी बहुत शुक्रिया जी। और शहनाज जहीर साहिबा का और इनका हाथ का निशान नहीं बना हुआ था जी उसमें, वो दौरान प्रोग्राम वैसे वो जो भेजते हैं अप्रिसिएशन का वो था, और हाथ का निशान शायद उन्होंने अभी बनाया। और बाकी डॉक्टर शहनाज जहीर साहिबा हूँ, मोहतरम ज़मान रांझा साहब हूँ या फरीदुद्दीन बुरहानी साहब हूँ, ये तो क्या कहते हैं नाबगाए रोज़गार हस्ती हैं हमारे हल्का तसव्वुफ़ में, और इनके पूरे पूरे मकाले हम सुनने के ख्वाहिशमंद रहते हैं और इंशाअल्लाह सुनेंगे भी। तो आज के इस प्रोग्राम को यहाँ पे इख्तिताम पजीर करते हैं जी। मैं अल्लामा काशिफ नूर अल अज़हरी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ख़ुद से कहा कि ये प्रोग्राम मैंने करना है, और उसी तरीके के साथ वो आगे आए, और इंशाअल्लाह अगली नशस्तों में भी मज़ीद इसको समेटेंगे। और बाकी भी जितने हमारे हज़रात व ख़वातीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई, मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सबकी ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमाए। डॉक्टर साजिद खाकवानी साहब जी जी चाह रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासिर हुसैन सफी साहब। मैंने आवाज से मंजूर सियालवी साहब को पहचाना है। ये हमारे इन्हें क्लास फेलो समझे, बहुत पुराने 30-40 साल पुराने हमारे इनसे ताल्लुकात हैं। साहिब तरीकत बुजुर्ग हैं और डेरा इस्माइल खान में जो यूनिवर्सिटी है उसमें अरबी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं और इस्लामाबाद में रहते हैं। यहाँ तसव्वुफ की जिक्र की महफिलें भी मुनक़िद करते रहते हैं, कभी कभी मैं भी हाजिरी देता हूँ। तो बहुत खुशी हुई आप इनको पाबंद करेंगे, ये बाकायदगी से आए, बल्कि साहिब इल्म आदमी है, साहिब तसानीफ है। ये इनके जिम्मे भी कोई टॉपिक लगाएं, ये भी यहाँ जरूर खिताब करें। बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल जी, ये बड़ी खुशी की बात है। और मुझे मालूम हुआ कि साहिब तरीक़त हस्ती और उनका सदारती खुतबा भी बता रहा था रूहानियत, इंशाअल्लाह ज़रूर जी उनसे भी मुस्तफ़ीद होंगे। डॉक्टर खाकवानी साहब
بہت شکریہ کہ آپ نے مزید توجہ دلائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جو اختتام کی طرف بڑھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے, اور ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرامند فرمائے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور سچی اتباع نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.